اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سر تابہ قدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کیا بات ہے رضا، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے اعلیٰ حضرت کو قربان جائیں، کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت فرض ہے، اس لیے فرض ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت گھر والوں کی وجہ سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے دیوانوں سے، اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امہات المومنین بھی گھر والے ہیں، اور یہ چار نفوس قدسیہ یہ بھی گھر والے ہیں۔ اب ان کی محبت تو آج میں آپ کو عظمت حسین بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی پیدائش پر 4,24,000 فرشتوں نے نزول فرمایا تھا۔ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی۔ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے سیب نے اپنے قلب کو چیر دیا تھا۔ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے جبرائیل امین جھولا جھلاتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، کھانا آیا کرتا تھا۔ یہ وہ حسین ہے، اور جس کی محبت ہمارے لیے فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سیب آپ کو معلوم ہے، ہرنی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے پشت سے 9 امام پیدا ہونے والے تھے۔ کتنے امام؟ 9 امام پیدا ہونے والے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو انتخاب کیا تھا وہ شہادت کے لیے کیا تھا، اور ازل سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لکھی جا چکی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضرت امام حسین گئے کرب و بلا میں اور جا کر شہید ہو گئے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی یہ سوال آیا ہوگا کہ دنیا میں پیغمبران اسلام کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور دیگر پیغمبران اسلام کو شہید کیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مگر ان کی شہادتیں اتنی مشہور نہیں جتنی مشہور حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ بات ذہن میں کبھی نہ کبھی آتی ہوگی، مگر یہ شہادت اتنی مشہور کیوں ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ وجہ ہے کہ شہید کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جا رہا ہوں جنگ میں، زندہ لوٹ کر واپس بھی آ سکتا ہوں، میں غازی بن کر بھی آ سکتا ہوں۔ اور شہید جو ہوتا ہے، سپاہی جو مجاہد ہوتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں کہاں مرنے والا ہوں، میں کہاں شہید ہونے والا ہوں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت ہے، آپ کو معلوم تھا کہ کرب و بلا میں جاؤں گا تو میں واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ میری شہادت لکھی جا چکی ہے، اور ایسی لکھی جا چکی ہے کہ حضرت امام حسین کو معلوم تھا، آپ کے والد کو معلوم تھا، پیارے آقا کو معلوم تھا، میرا یہ نواسا اس مقام پر شہید ہوگا، اس مقام پر اونٹ بیٹھیں گے، اس مقام پر خیمے میں لگیں گے۔ اللہ اکبر! یہ وہ شہادت ہے کہ جس کی خبر پہلے سے ہی موجود تھی، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مشہور ہوئی کہ یہ وہ شہید ہے جس کی شہادت پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، ان بے وقوفوں کو کہتا ہوں کہ اگر میرا حسین حکومت کے لیے گیا تھا تو حکومت اسی وقت کی جاتی ہے جب زندہ بچ کر واپس آئے، زندہ بچ کر واپس آئے گا تو حکومت کرے گا۔ اور جب حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں کرب و بلا سے واپس ہی نہیں آنے والا ہوں، تو پھر کس طرح کی حکومت کرنے کا خیال آئے گا دل میں؟ کس طرح سے سوچے گا میرا حسین؟ ارے حسین تو قربانی دینے گیا تھا، حسین نے تو اپنا گھر بار لٹانے گیا تھا اور اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت امام حسین کو وہ مقام عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے ہمیشہ کبھی حسین کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ، جو کرب و بلا میں میرے حسین پر مصیبتیں آئے گی، جو پریشانیاں آئے گی، اس کو تو ہٹا دے۔ کبھی دعا نہیں مانگی، کبھی انکار نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ شہادت کو روک دے۔ کیوں نہیں کہا؟ کس وجہ سے نہیں کہا؟ وجہ یہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، وصدیقین، اللہ کا انعام صدیقوں پر ہے، والشہداء، اور اللہ کا انعام شہیدوں پر ہے۔ تو جب شہیدوں پر انعام ہے تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انعام سے اپنے نواسے کو کیسے منع فرماتے ہیں، کیسے روکتے؟ کیونکہ شہادت ایک اللہ کا انعام ہے، اللہ کا ایک فضل ہے، اور اس فضل سے اللہ کے رسول کیسے منع فرماتے کہ اے اللہ یہ انعام میرے بیٹے کو نہ دے، میرے حسین کو یہ انعام نہ دے؟ نہیں، اس انعام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو تیار کیا تھا۔ جب بھوکا ہوگا تو زبان کوثر و سلسبیل والی زبان چسایا کہ اے میرے بیٹے یہ زبان کو آج چوس، لیکن کل جب میدان کربلا میں تو بھوکا اور پیاسا ہوگا، اس وقت یہ میری زبان کا فیض جاری ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا حسین، ایک بات یاد رکھ لینا کہ حسین نہ بھوکا تھا، نہ پیاسا تھا، اور نہ ہی کمزور تھا۔ کیوں؟ دلیل، ایک دلیل ہے، حضرت ابو النور بشیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکایات میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک اللہ کے ولی جنگل میں بھٹک گئے، ریگستان میں بھٹک گئے، بھوکے اور پیاسے تھے، بھوکے اور پیاسے تھے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، لیکن ریگستان ہی ریگستان ہے۔ پریشان ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ آخر دیکھا کہ اب کوئی زندگی کو بچانے کی کوئی سبیل نہیں نظر آتی ہے، تو آپ ریت کے اوپر لیٹ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے کہ اب موت آ جائے۔ لیکن چونکہ اللہ کے ولی تھے،
اللہ اپنے دوستوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے جب سوئے لیٹ گئے تو آپ کو نیند لگ گئی اور خواب ہوا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس نے ایک گلاس شربت لایا اور حضرت کو پلا دیا۔ حضرت نے وہ گلاس شربت کا جنت سے پیا، اور پینے کے بعد جب آنکھ کھلی تو آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی جب میں اٹھا تو میرے منہ میں اس شربت کا مزہ تھا، میرے منہ میں اس شربت کا مزہ تھا۔ مولانا ابو النور بشیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 60 سال اس کے بعد زندہ رہا، لیکن جنتی شربت پینے کے بعد نہ مجھے کبھی بھوک لگی اور نہ کبھی پیاس لگی، اور نہ ہی میں نے کبھی پانی پیا اور نہ ہی کبھی میں نے کھانا کھایا۔ 60 سال جنتی شربت پینے کے بعد جب بھوک اور پیاس نہیں لگ سکتی تو پھر میرے حسین نے تو ایک بار نہیں کئی مرتبہ جنتی کھانے کھائے ہیں، جنتی پھل کھائے ہیں، جنتی کپڑے پہنے ہیں، تو پھر میرا حسین کیسے بھوکا ہوگا اور کیسے پیاسا ہوگا؟ کتنا ٹائم ہے، کیسا بھوکا ہوگا اور کیسے پیاسا ہوگا حسین؟ اور واقعہ میں بتا دوں، ایک واقعہ آخری واقعہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حسین نے جنتی پھل کیسے کھائے۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23,000 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ 23,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور کبھی کبھی آپ حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ بڑے آپ حسین اور خوبصورت صحابی تھے، اور وہ صحابی پھلوں کا بزنس کرتے تھے، تو جب بھی وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے تو پھل لے کر آتے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وحی کلبی سے بہت زیادہ مانوس تھے، بڑی پہچان تھی، بڑی محبت تھی۔ جب بھی حضرت وحی کلبی تشریف لاتے تھے تو آپ ان کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، ان کی داڑھی مبارک سے کھیلتے تھے، ان کے کھاندے پر بیٹھ جاتے تھے، ان کی زلفوں سے کھیلتے تھے، اور حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہزادے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کیوں نہ محبت کریں، اللہ نے ان کی محبت کو فرض کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اب ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور جب حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے تو وہ وحی کلبی کی شکل میں آئے۔ اب حضرت امام حسین چھوٹے سے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہی صحابی رسول ہیں، وحی کلبی ہیں۔ آپ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت جبرائیل امین کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب جبرائیل امین کی گود میں بیٹھنے کے بعد داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرما رہے ہیں، بچہ ہے، بچہ تھوڑی جانے گا کہ یہ کون ہے، وہ تو وحی کلبی ہی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیجئے، ان شہزادوں سے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ شہزادوں سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جب ان کی والدہ چکی پیستے پیستے یا نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں سو جایا کرتی تھی تو یہ پنگوڑے کے اندر پالنے میں یہ رونے لگتے تھے، یہ رونے ہی والے تھے، تو رب ذوالجلال مجھے حکم دیتا تھا، اے جبرائیل کیا سدرہ پر بیٹھا ہے، جا حسین پالنے میں رونے والا ہے، اس کی آواز سے میری فاطمہ اڑ جائے گی، جا پالنے کو ہلا دے۔ یا رسول اللہ میں حسین کے پالنے کو جھولا جھلایا کرتا تھا، میں حسین کو جو ہے جھولا جھلایا کرتا تھا۔ یہ حسین بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت امام حسین کے بارے میں جبرائیل امین نے فرمایا، لیکن حضرت امام حسین تو تلاش کر رہے ہیں، کوئی پھل آیا ہے، کوئی پھل ہے ہی نہیں۔ وہ تو جبرائیل تھے، وہ نہیں تھے کہ جو پھل لے کر آتے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اے جبرائیل یہ حسین جو ہیں یہ پھل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ وحی کلبی جب بھی تشریف لاتے تھے وہ کوئی لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پھل ضرور لاتے ہیں۔ تو سرکار حضرت جبرائیل امین مسکرائے، اور آپ نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کہاں سے؟
وہیں سے بیٹھے بیٹھے غلام مصطفیٰ کی طاقت اور تصرف دیکھو، وہیں سے بیٹھے بیٹھے جبرائیل امین نے ہاتھ بڑھایا اور جنت سے ایک سیب توڑ لیا، ایک سیب توڑا اور توڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر انار توڑا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر بہی کو توڑا۔ اس طرح 3 پھل سرکار کی بارگاہ میں دیا، سرکار نے لیا، حضرت امام حسین کو دیا، حضرت امام حسین نے لے جا کر اپنی والدہ کو دیا، اور سرکار فرماتے ہیں اے فاطمہ ان پھلوں کو پورا مت کھانا، پورا مت کھانا، تھوڑا سا حصہ نکال کر رکھ دینا۔ کیوں رکھ دینا؟ کہ جب سیب کو سب پورا سیب کھا لیا، اتنا سا ٹکڑا اٹھا کر رکھ دیا، قسم خدا کی رات بھر میں وہ سیب پھر تر و تازہ ہو گیا۔ انار کو توڑا، چند دانے رہن دیا، پھر وہ انار ثابت ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں، روایت آتی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ تا زندگی، حضرت علی تا زندگی، حضرت امام حسین تا زندگی وہ پھل کھاتے رہے۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ایک پھل اس میں سے غائب ہو گیا، پھر جب حضرت علی شہید ہوئے تو ایک پھل غائب ہو گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کرب و بلا میں جو سیب باقی رہ گیا تھا وہ سیب میدان کرب و بلا میں لے کر گئے۔ جب آپ کو ضرورت پڑتی تھی آپ کھاتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، اور اس سے نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ تو نہ میرا حسین بھوکا ہے اور نہ پیاسا ہے۔ اور پھر جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو پھر وہ سیب بھی جنت کو روا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ العزیز کسی دن پورا واقعہ کربلا میں شروع سے لے کر آخر تک بیان کروں گا۔